انسانی زندگی ایک مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس نے ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ لہذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ملتا ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانون جزا اور سزا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستقل ایک قانون ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا، اور جو بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو بھگت کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر منمانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے بیر کیسے چلے گا؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ملے گی ہی۔ اس کو کہتے ہیں عدل کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائیں؟ جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کے رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے منمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ کیا عبرت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، زمین کے ایک چپے پر سجدے کیے، اتنا عبادت گزار۔ عرش تک پہنچتا تھا، اس کی پرواز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے سے، تکبر کیا، کافروں میں سے ہوا۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جائے میرے دربار سے۔ اپنے دربار سے نکال دیا، اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برسے گی۔ کہاں رحمتوں کا مستحق تھا، کہاں لعنتوں کا مستحق۔
جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھیں اس پر، اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق۔ کتنا برا انجام ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ جب آپ کو حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری سپرویژن میں، وحی کے مطابق۔ تو وہ کشتی بنتے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں بنا رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنے۔ وہ ریت کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے ہر طرف، صحرا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پانی آئے تو جلدی آ سکتا ہے۔ مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، مذاق اڑاتے تھے۔ بس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو اب پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی۔ میرے پیغمبر، ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائیں، اب مجھ سے ان بارے میں کلام مت کیجئے، اب انہوں نے غرق ہو کے رہنا ہے۔ چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے باقی سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد دنیا میں گزری ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑی ان کے سینے ہوتے تھے، ان کی باڈی ہوتی تھی، لمبے لمبے قد ہوتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پہاڑ کے اندر جائیں تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہیں۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقت والا زیادہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو طاقت پہ ناز تھا، گھمنڈ تھا۔ وقت کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا۔ اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مومن کو لگتی تو اتنی اچھی کہ وہ دل خوش ہوتا اور کہتا کہ یہ دوا تو چلنی چاہیے، لیکن کافر کے لیے وہ اتنی تیز کہ اس کو پٹک کے زمین پہ مارتی، پٹک پٹک کے زمین پہ مارا، حتیٰ کہ ان کی لاشیں ایسے بکھری تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے۔